السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ جو بائیڈن نے امریکہ کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد پہلے 1 گھنٹے میں جو انہوں نے 17 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اپنی افتتاحی تقریر جو تھی وہ ان کے اندرونی سامعین کے لیے تھی۔ انہوں نے ان تمام چیلنجز کا ذکر کیا جو بحیثیت امریکہ اور امریکہ کے عوام کو اس وقت درپیش ہیں۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ پورے امریکہ کے صدر ہیں اور وہ ظاہر ہے ان اندرونی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ اس کے بعد جو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، اس سے دنیا کو بھی ایک میسیج دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو اب بدلا جا رہا ہے۔ اب ایک نیا امریکہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، ایک تبدیلی جو ہے وہ یقیناً آ رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات دیکھی جائے کہ انہوں نے جو اپنی ٹیم کا انتخاب کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے تناظر کو دیکھا جائے تو یہ جیو انڈین بڑی سٹرونگ لابی ہے۔ کاملا ہیرس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ بھارتی نژاد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن پہ نیرا ٹنڈن ہیں، ڈاکٹر وویک مورتی ہیں، اسی طرح ونٹا گپتا ہیں، عزا ضیاء ہیں، ونی ریڈی ہیں، بھارت رانو مورتی ہیں، گوتم راگھون ہیں، میل اڈیگا ہے، کرینا ورنا ہے۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جو وائٹ ہاؤس کے اندر اہم پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ سیکرٹری ڈیفنس کون ہوں گے تو جنرل لائیڈ آسٹن جو ہیں ان کو اس کی تعیناتی کی گئی ہے، گو کہ ابھی کانگریس سے ان کی منظوری لینی باقی ہے کہ ان کا 7 سال سے پہلے چونکہ وہ عہدہ سنبھال رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا، لیکن ہمیں ان کے عہد میں سلالہ واقعے کو جو ہے وہ فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو باقی ٹیم ہے اس پر بھی اگر نظر ڈالی جائے تو بہت سے اہم سوالات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کوئی آسان راستہ نہیں رہے ہیں اور کچھ ایسے اقدامات ماضی کے اندر ہوئے جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو قیادتیں ہیں ان کو اپنے عوام کو مطمئن کرنے میں جو ہے کافی کوشش جو ہے وہ کرنی پڑی اور ہمیں ایک امبیرسنگ سچویشنز کا بھی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ اب جو بائیڈن جو ہیں ظاہر ہے پاکستان کو سمجھتے ہیں، پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستان کے دوروں پر بھی آ چکے ہیں، لیکن تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ مفادات کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات جو ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی، خطے کے اندر کیا تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوگی، کیونکہ ہمارا خطہ جو ہے وہ اس وقت بڑے اہم صورتحال سے جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ میری آج کی مہمان شخصیت جو ہے وہ خارجہ امور پر گہری نظر رکھتی ہے، بڑے متوازن ان کے تبصرے ہوتے ہیں، تحریریں رہی ہیں۔ چیئرمین ہیں خارجہ امور کمیٹی کے سینٹ کے، سینیٹر مشاہد حسین سید۔ مشاہد حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے، حلف اٹھا لیا، تقریر بھی انہوں نے کی، بڑی خوبصورت الفاظ پر مبنی تقریر تھی، اپنا لوکل ان کا آڈینس تھا۔ آپ ذرا اس تناظر میں ہمیں بتائیں کہ پاکستان امریکہ تعلقات آگے ہموار سڑک ہے، بمپی روڈ ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم جی ندیم صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم۔ تو پہلی بات تو یہ ہے تھوڑا سا ایک پس منظر بھی دیکھ لیں کہ جن حالات میں صدر بائیڈن نے ٹیک اوور کیا ہے اور کل کے جو مناظر میں نے دیکھے، اور میں واشنگٹن میں ایک زمانے میں پڑھتا بھی تھا، اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور یو ایس کانگریس میں میں نے ایز اے ریسرچ انٹرن کام بھی کیا ہے، یہ منظر کوئی لگتے تھے کہ تیسری دنیا میں کہ کوئی کیپٹل کے ہیں جہاں کوئی فوجی ٹیک اوور ہو گیا یا فوجی ٹیک اوور ہونے والا ہے۔ خوف تھی، تقسیم اور ایک کمزوری بھی، کیونکہ اتنا مشکل حالات کے بعد، الیکشن کے بعد یہ پریزیڈنٹ بنے اور سب کو ڈر تھا کیا ہونے والا ہے۔ 25,000 ٹروپس آگے پیچھے تھے، مارشل لاء کی بات بھی ہوئی تھی۔ تو ایک یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ نیا امریکہ ہے، اور یہ وہ امریکہ نہیں جو اپنے آپ کو 15-20 سال پہلے سمجھتا تھا کہ ہم ایک واحد سپر طاقت ہیں اور جو چاہیں ہم اپنی فوجی قوت کے ذریعے، اپنے ڈنڈے کے ذریعے، اپنے اثر رسوخ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو
حالات بڑے تبدیل ہو سکے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے باقاعدہ ہی پریزائڈڈ اوور جو پیریڈ تھا کہ سول سپر پاور کا خاتمہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. تو اس تناظر میں امریکہ کو ضرورت ہے اس خطے میں دوستوں کی, اور ضرورت ہے کہ اس خطے میں جو ان کے لیے سب سے بڑا اہم ایشو ہے افغانستان, کہ پاکستان کی مدد سے پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن, ان کی تعاون مدد سے فیسیلیٹیشن سے ایک باعزت انقلاب ہو جائے, کیونکہ جنگ تو وہ ہار چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹاکس بھی کرائے جائیں اور امن معاہدہ جو ہے پائیدار ہو. تو اس نظریہ ضرورت کے تحت ان کو پاکستان کی شدید ضرورت ہے اور پاکستان پر انحصار بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات اچھے ہوں گے اور اس میں بمپی روڈ نہیں ہوگا, اور لیکن اس میں ضرور بارگیننگ ہونی چاہیے, کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. ہمارے بھی مفادات. مشاہد صاحب, میں یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم ایشوز پر جائیں, ایک چیز میں آپ ذرا, چونکہ آپ اس پر بہت فہم و فراست سے کام لیتے ہیں اور آپ نظر بھی رکھتے ہیں, یہ فرمائیں کہ جو بائیڈن صاحب کی جو ٹیم ہے اس کے اندر ایک جیو انڈین انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے اندر بھی یہ اثر جو ہے اسپیچ رائٹر تک جو ہیں, ڈائریکٹر اسپیچ رائٹر تک بھی جو ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں. بھارت کو امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کر چکا ہے. اب جب یہ اتنی مؤثر انڈین لابی, اتنی مؤثر جوئش لابی, اور پھر وہ پاکستانی جو پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی وہاں نفی کر رہے ہیں, وہ بھی بڑے قریب ہیں, ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی جو بھی ذاتی سوچ ہے وہ اثر انداز ہوگی پاکستان یو ایس تعلقات کے حوالے سے؟ اس میں میرا تھوڑا سا موقف ذرا مختلف ہے کہ ایک تو بائیڈن کی اپنی شخصیت بھی دیکھ لیں, یہ میرے خیال میں 50 سال میں پہلا امریکن صدر ہے جو رچرڈ نکسن کے بعد, صدر نکسن کے بعد, جو پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. پاکستان کئی دفعہ آ چکے ہیں ایز چیئرمین خارجہ امور کمیٹی, اور ان کا پاکستان میں گہرا تعلق بھی رہا ہے, اور پاکستان کے جو میجر پلیئرز ہیں, پرومیننٹ پولیٹیکل پلیئرز, ان کو ذاتی طور پر وہ جانتے بھی ہیں. کیری لوگر بل بھی انہوں نے کروایا تھا, تو اور بھی اس حوالے سے تو ان کی پاکستان سے بڑی قریبی شناسائی ہے. دوسرا ضرور ہے انڈین لابی بڑی حاوی ہے, جوئش لابی بھی حاوی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے انٹرسٹ اس پر ڈیفائن کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک چیز میں بتا دوں, یہی جو بائیڈن ہے جس نے کشمیر پر سٹینڈ لیا, یہ پہلے امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں جو نامینیٹ ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی سے یا ریپبلکن پارٹی سے, جنہوں نے کشمیر پر کشمیری عوام کے لیے آواز اٹھائی. کاملا ہارس نے بھی یہی کام کیا. وہ ایز سینیٹر انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ اکیلے نہیں. تو یہ حالانکہ وہ انڈین نژاد بھی ہیں, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اوپننگ ہے, کیونکہ اس وقت افغانستان کا ایشو بڑا اہم ہے. امریکہ کے اگر 4-5 ٹاپ پرائرٹی ایشوز ہیں فارن پالیسی میں, اس میں افغانستان بھی ہے, ایران بھی ہے, چائنا بھی ہے, اور باقی ایشوز بھی ہیں. لیکن یہ سارے ہمارے خطے کے ایشوز ہیں, اور اس میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہے. تو یہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے ندیم صاحب, ہم کیسے اپنے کارڈز کھیلتے ہیں. 25 انہوں نے لوگ لیے ہیں جنوبی ایشیا سے, 20 کا تعلق ہندوستان سے ہے, اور کوئی 3 کا تعلق کشمیر اور پاکستان سے ہے, 1 آدھ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی ہے. تو ایک ڈائیورس کیبنٹ سی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ان کی ٹیم مثلا جو آئی ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں بڑا ٹلٹ ہے ٹورڈز ایران. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایران نیوکلیر ڈیل کرائی تھی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خاص طور سے برنز جو نیکسٹ CIA چیف ہو رہے ہیں, جو وینڈی شرمن ہے یا جیک سلیون ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایران امریکہ کی نیوکلیر ڈیل کرائی تھی. تو اس سے بھی اگر وہ ڈیل بحال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایران سے تعلقات بہتر ہوں گے امریکہ کے, تو اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ خطے میں کشیدگی کم ہوگی. اور وہ جو ماضی میں جنگ کا خطرہ تھا, جو جوئش لابی چاہتی تھی, جو نیو کانس چاہتے تھے, جو ٹرمپ کے کچھ انتہا پسند چاہتے تھے, وہ نہیں ہوگا. پلس پاکستان کے حوالے سے وی آر اے کروشل پلیئر.
پھر جو ہندوستان کا ایک ہندوتوا ہے، یہ وہی مودی ہے جو میں تو کہوں گا جنوبی ایشیا کا ٹرمپ تو مودی خود ہے. اور یہ بات ہمیں باور کرانی چاہیے. اس نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو، ستمبر 2019 میں ہیوسٹن میں کہ جب ریلی ہوئی ہاؤڈی مودی کی، کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، بلکہ اس نے انڈورسمنٹ کی ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی. تو کیونکہ ان کی سوچ اور ٹرمپ کی سوچ، مودی اور ٹرمپ ایک قسم کے نظریاتی فرسٹ کزنز ہیں، تعصب تقسیم کی علامت ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بھی اپرچونٹی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، چیلنج ضرور ہے. ہم اپنے انٹرسٹ کو آپ کے پروموٹ کر سکتے ہیں صلاحیت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ. میں مشاہد صاحب ایشو ٹو ایشو آتا ہوں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا اس کو لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن اب جب بیٹھے ہیں کرسی صدارت کے اوپر، اور جو ان کی تقریر ہے اس کے تناظر میں جو آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ امریکہ کے اندر ایک خوف ہے، ابھی تک وہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں وہ ان پلیس ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کو بیٹھتے ہی پہلے اپنے اندرونی چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ پریورٹی لیں گے، یا یہ کہ وہ خارجہ امور کی طرف امیڈیٹلی دیکھنا شروع کریں گے؟ کیونکہ اصل جو ان کی تقریر سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو جو خطرات ہیں وہ سب سے زیادہ اندرونی ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بلکہ کئی لوگ تو مذاق سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک نئی وار آن ٹیرر کی ضرورت ہے، اگینسٹ وار آن ڈومیسٹک ٹیررزم اینڈ ڈومیسٹک ایکسٹریمزم. ان کے اندر جو خطرہ ہے دہشت گردی کا، جو وائٹ ریسسٹ اور ایکسٹریمسٹ ہیں، اور وائٹ ایکسٹریمزم کا، وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ان کی پرائرٹی یہی ہوگی کہ وہ ایک ہیلنگ ٹچ دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ وہ 16 سینیٹرز کو ملیں گے، کانگریس مین کو سیٹرڈے کو، جو دونوں پارٹی سے تعلق ہے، ان سے ملاقات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں نا اردو میں دست شفا، ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے امریکہ میں، وہ پرووائڈ کریں گے. وہ میرے خیال میں جو بائیڈن کی صلاحیت ہے وہ کرنے کی، وہ 48 سال سے واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، 72 سے وہ سینیٹر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کام کیا. اتنا تجربہ کار، جو پارلیمنٹری پالیٹکس تو نہیں ہے ان کی، اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس کی پالیٹکس میں ہے، اور دونوں طرف کے لوگوں سے اس کے تعلقات بھی ہیں، کریڈیبلٹی بھی ہے. تو پہلی پرائرٹی تو وہ ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ جو امریکہ کی ساکھ خراب ہوئی ہے بین الاقوامی طور پر، جو امریکہ کی بے عزتی ہوئی ہے، جو امریکہ کے بارے میں جو امیج خراب ہوا ہے، یہ امریکہ ہے جس میں یہ اس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور اس قسم کا رویہ ہے، اس قسم کی حرکتیں ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ چلے گا. دیکھیں آج اس نے جو ایگزیکٹو آرڈرز کیے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے فوراً کہا کہ ہم WHO میں واپس جا رہے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج جو ٹریٹی ہے پیرس کی، ہم اس میں واپس جا رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ ایک بین الاقوامی برادری کے ساتھ وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی ختم کر دی ہے انہوں نے، کہ امریکہ سولو فلائٹ کرے گا. اب امریکہ مل جل کے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام کرے گا، ایشوز جو ہے مشترکہ جہاں ہو، تو اس کے لیے وہ ان کو ضرورت پڑے گی ڈفرنٹ پارٹنرز کی. تو یہ میرے خیال میں دونوں پرائرٹی ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن 70% اس کی پرائرٹی انٹرنل ہوگی، داخلی ہوگی، کیونکہ داخلی معاملات بڑے گھیر ہیں اس وقت. ناظرین، سینیٹر سید مشاہد حسین صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سینیٹر مشاہد حسین سید، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا مشاہد صاحب، اب آتے ہیں ایشوز کی طرف. افغانستان امن عمل، پاکستان نے بڑا اس میں کردار ادا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ بھی وہاں سے انخلا چاہتا تھا. جو افغان امن عمل ہے، دکھائی یہ دیتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی سب سے بڑی مخالف ہے، اور اس کے ساتھ بھارت شامل ہو گیا ہے. اب بھارت کی سچویشن جو بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد کیا بنتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کس نوعیت کے تعلقات ہوتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد اس افغان امن عمل کو تقویت ملے گی؟ امریکی فوجی انخلا جو ہے وہ وہاں سے ہوگا؟ وہاں پہ کوئی امن کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ دیکھیں جی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو
12 जनवरी को आपने देखा होगा कि ट्रंप ने, उनकी इंतजामिया ने अनाउंस किया यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक, एक जो खुफिया डॉक्यूमेंट था 10 सफ़े का, वो 2017 में तैयार किया था इनकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने, वो इन्होंने सरेआम लिया है, पब्लिक कर दिया, ताकि वो बाइडन पर प्रेशर रहे। और क्या था वो कि उसमें हिंदुस्तान की बालादस्ती, हिंदुस्तान का राइज, हिंदुस्तान की फौज को स्ट्रेंथन करना और हिंदुस्तान से मिलके चाइना के खिलाफ महाज बनाना, अमेरिका और हिंदुस्तान। और उसमें जिक्र था बांग्लादेश का भी, श्रीलंका का भी, मालदीव्स का, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं समझता हूं कि इस स्ट्रेटजी को तो हमें चाहिए प्रेशर भी डालें और लॉबी भी करें, इसका खात्मा करें, क्योंकि ये एक ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है। ये पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर अमेरिका का सिर्फ फोकस यही होगा नई सर जंग और जियोपॉलिटिक्स। जहां तक आपने स्पेसिफिक सवाल किया क्या स्ट्रेटजी होगी, एक थोड़ा सा मुख्तलिफ पहलू मैं देख रहा हूं ट्रंप की पॉलिसी अफगानिस्तान के ऊपर और बाइडन की। बाइडन देखें जी, जो अमेरिका की रवायती एस्टैब्लिशमेंट है उसका नुमाइंदा है, ट्रंप उसका नुमाइंदा एस्टैब्लिशमेंट का नहीं था। तो इसका मतलब है जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें CIA भी आती है, जिसमें पेंटागन भी आती है, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह, तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जंग का खात्मा, जंग खत्म हो, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका किसी सूरत में मौजूद जरूर रहे, उनकी प्रेजेंस जरूर रहे, इंटेलिजेंस प्रेजेंस और कुछ सिक्योरिटी प्रेजेंस भी, और इसलिए ताकि वो पाकिस्तान पर, ईरान पर और चीन पर नजर रख सके। वो इतना जो स्ट्रेटेजिक एरिया है और नई सरजंग की बातें भी हो रही हैं, वो आसानी से मुकम्मल इनखला नहीं होगा। जंग का खात्मा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट भी किया तालिबान के साथ जिस पर वो कायम रहेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि अमेरिकन प्रेजेंस हो। और जाहिर है कि मेरे ख्याल में कोई शायद हो सकता है कि नई गवर्नमेंट अफगानिस्तान में कौमी यकजहती की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बना दें कारजाई साहब के नीचे किसी और गवर्नमेंट के, क्योंकि इसको मौजूदा सेटअप बड़ा कमजोर है अफगानिस्तान में, वो उसमें बड़ी तकसीम भी है। तो ये अमेरिकन प्रेजेंस मुझे लगता है जरूर रहेगी। अभी भी 2500 ट्रूप्स तो हैं, 10,000 ट्रूप्स नेटो के हैं और कुछ 14,000 उनके मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि 25,000 तो है ना मिलिट्री प्रेजेंस फिर भी, और प्लस जो उनके बेसिस उन्होंने बनाए हैं पिछले 20 सालों से 9/11 के बाद, जो इंटेलिजेंस बेसिस हैं वो छोड़ेंगे नहीं। और अभी हाल ही में एक और चीज इसने कह दूं कि 26 अक्टूबर को अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी एस्पर और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो आए थे दिल्ली इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। क्या नाम है उसका? बेका, BECA, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो सारी जासूसी से, ड्रोन से, इंटेलिजेंस से ताल्लुक है। तो ये इसका मतलब इस खित्ते पर वो कैसे करेंगे वो ऑपरेट? वो अफगानिस्तान में एक रेडीमेड उनके लिए अड्डे मौजूद हैं जो इस खित्ते में वो नजर रखते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब मुशाहिद साहब, ये जो एग्रीमेंट की भी, बैकअप की भी बात हो रही है, या भारत के साथ जिस तरीके से ट्रंप के ज़माने में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी आगे बढ़ी, बड़ा एक नज़र आया दोस्ती का पहलू, आप क्या समझते हैं कि चीन को मद्देनज़र रखते हुए ये कायम रहेगा या इसमें कोई तवाज़ुन आएगा और पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जाएगा? क्योंकि ये सारी सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, और वो मज़ीद ख़तरनाक इसलिए भी हो जाती है कि वहाँ पे मोदी जैसा बंदा वज़ीर आज़म बना बैठा हुआ है। ये बिल्कुल सही कहा कि ये जो इंडो अमेरिकन मिलिट्री एक्सिस बन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसलिए जो मैंने जिक्र किया, ये 10 सफ़े का डॉक्यूमेंट जो 12 जनवरी को अनाउंस हुआ था, ये यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक, हालांकि इंडिया का ताल्लुक पैसिफिक ओशन से नहीं है, लेकिन नाम उन्होंने इंडो पैसिफिक दे दिया, हालांकि एशिया पैसिफिक होना चाहिए। उसमें मैं परसों देख रहा था नदीम साहब, इनकी टेस्टिमनी CNN में, जो इनकी नई डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उसे कहते हैं DNI, और वो इंचार्ज होंगी अगर अप्रूवल हो जाए, एवरिल हेन्स नाम है उनका, अगर वो इंचार्ज होगी 16 मुख्तलिफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के, इंक्लूडिंग CIA। तो उनसे पूछा गया चाइना के बारे में, उन्होंने कहा कि हम चाइना के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टैंस लेंगे, हम जारियाना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, नंबर 1।
اور دوسرا وہ جہاں ہم چائنا کو ایز اے پارٹنر نہیں سمجھتے, ہم چائنا کو ایز اے ایڈورسری سمجھتے ہیں, یعنی کہ حریف سمجھتے ہیں. تو یہ بڑے کلیئر ہے. لیکن میرے خیال میں ایک توازن بھی آئے گا, کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک بڑا اس پیریڈ میں بڑا اہم انٹرنیشنل پلیئر بن چکا ہے, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں تھنک ٹینکس ویسٹ کے کہ اگلے 5-6 سال میں چائنا ول اوورٹیک امریکہ ایز دا ورلڈز بگیسٹ لیڈنگ اکانومی. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگلے 5-6 سال میں چائنا کا گروتھ ریٹ 5.9% ہوگا اور امریکہ کا گروتھ ریٹ 1.9% ہوگا. تو چائنا کو وہ اگنور بھی نہیں کر سکتے اور چائنا کو آئسولیٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن چائنا ان کو ضرورت ہوتی ہے امریکہ سسٹم کو یا امریکن انڈسٹریل ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ہر دہائی میں کسی دشمن کی. ایک زمانے میں سوویت یونین تھا کمیونسٹ پیریڈ میں, کولڈ وار میں, اس کے بعد انہوں نے اسلام کی طرف رخ کیا مسلمان دنیا میں, اس کا تیا پانچا کر دیا 9/11 کے بعد. اب چائنا کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور بنا دیا ہے اور ایک قسم میں کریٹ کر دیا ہے. حالانکہ چائنا کے کوئی ایسے عزائم نہیں جا رہے ہیں نا کہ چائنا ہمارا دشمن ہے, اس کو ہمیں کنٹین کرنا ہے اور ہندوستان کو ساتھ ملانا ہے, جاپان کو ساتھ ملانا ہے, آسٹریلیا کو ساتھ ملانا ہے. تو وہ پالیسی رہے گی. لیکن پاکستان میں بڑی وی آر ویری کلیئر. 50 سال پہلے بھی جب ہم نے فیصلہ کیا تھا, فیلڈ مارشل ایوب تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, کہ ہم نے چائنا سے دوستی کرنی ہے, اس وقت چائنا واز ٹوٹلی آئسولیٹڈ اور اس وقت سوویت یونین کے خلاف تھا چین کے. ہم نے وہ فیصلے پر قائم رہے اور ابھی تک قائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اس حد تک ہم پریشر نہیں کر سکتے. اور یہی جنرل لائیڈ آسٹن کا ذکر کیا آپ نے, جب اس کی ٹیسٹمنی ہو رہی تھی 18 جنوری کو سینٹ ہاؤس آرم سروسز کمیٹی میں سن رہا تھا, تو اس نے کہا پاکستان پر کتنا اثر ہے امریکہ کا. سینیٹر نے پوچھا, جنرل آسٹن نے کہا کہ پاکستان از اے سوورن کنٹری, ہم اس کا ہر اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے, پاکستان کے اپنے بھی. تو پاکستان کا بھی اپنے روب دبدبا ہے کہ پاکستان کو یو کانٹ پش اراؤنڈ. مجھے مشاہد صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, سینیٹر مشاہد حسین سید سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان سینیٹر مشاہد حسین سید, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. مشاہد صاحب, اب 2 چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں, اور ایک تو پاکستان کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے اس چیز کا ذرا جواب دے دیجئے کہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی جو وہاں سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے حوالے سے امریکہ اپنی پالیسی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا. ایران کا جو مسئلہ تھا, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو بائیڈن جو ہے جب یہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کریں گے تو ایران کے حوالے سے بھی کچھ ہوگا جو نہیں ہے. آپ پہلے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, کیونکہ ہمارے براہ راست انٹرسٹ وابستہ ہیں ان دونوں ممالک کے حوالے سے کہ امریکہ کا اب کیا آؤٹ لک ہوگا اور پھر پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. اب پہلی بات تو ہے کہ جو بائیڈن کی جو قومی سلامتی اور خارجہ امور کی ٹیم آئی ہے وہ بنیادی طور پہ وہی ٹیم ہے جو اوباما کی ٹیم تھی. اور اوباما کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات میں ایک گیپ آ گیا تھا اور تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. اور بیسیکلی ایک انٹرویو جو اوباما نے دیا تھا وہ تھا اپریل 2016 میں دا اٹلانٹک کو, اور جیفری گولڈبرگ اس کا ایڈیٹر ہے. اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں مشرقی وسطی میں اور خلیج میں. تو اس نے کہا تھا اوباما نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ اس خطے میں آپس میں اپنے مفادات کو شیئر کریں اور اس کو یہ ایک اور دوسرے پر حاوی نہ ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ سعودی عربیہ کے لیے میرے خیال میں یہ کافی دھچکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ٹونی بلنکن جو ان کا فارن منسٹر ہوگا, اس نے جو پرسوں اعلان کیا ہے 2 چیزوں کا واضح کہہ دیا. ایک اس نے کہا ہے کہ حوثی جو لڑ رہے ہیں یمن میں ان کو دہشت گرد بنایا گیا تھا ٹرمپ کی دور میں, ہم اس کو ڈی لسٹ کر دیں گے, ہم اس کو لسٹ سے نکال دیں گے, وہ دہشت گرد نہیں. نمبر 1. دوسرا انہوں نے اعلان کیا بڑا کلیئرلی کہ ہم سعودی عربیہ کی حمایت نہیں کریں گے یمن کی خانہ جنگی میں. تو
تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پالیسی چینج کا انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم سعودی عربیہ کو بھی, کیونکہ سعودی عربیہ کی بڑی یاری دوستی ہو گئی تھی ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ کا جو داماد تھا جیرڈ کشنر کے ساتھ, اور اس حوالے سے سعودی عربیہ کو بھی اب ضرورت پڑے گی اچھے دوستوں کی. تو میرے خیال میں پاکستان سعودی عربیہ تعلقات بہتر ہوں گے, امپروو ہوں گے اس چیز کے نتیجے میں, کیونکہ سعودی عربیہ کو پتہ چل گیا کہ ان کا جو ایک پیٹرنیج تھی واشنگٹن میں انڈر بائیڈن نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر کرنے ہیں, انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. گو کہ یہ نئے کنڈیشنز ضرور لگائیں گے, وہ کہیں گے ایران کے میزائلز ہیں, اور ایران کا جو رویہ ہے عراق کے حوالے سے, لبنان کے حوالے سے, حزب اللہ, سیریا, یہ بھی بات کریں گے. لیکن ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ اگر بحال ہو جاتا ہے اور ایران کے خلاف پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا تبدیلی آئے گی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی کسی نہ کسی طریقے سے آئے گی, پالیسی چینج ہو رہی ہے, اور سعودی عربیہ کے لیے مشکل وقت ہوگا. اسی لیے سعودی عربیہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ پھر سے آگے پیش کرے گا. مشاہد صاحب, اب یہ فرمائیے گا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور وہاں پہ جو پاکستان مخالف لابیز کے اثرات ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اور اس کے لیے کیا چیلنجز ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پاکستان کے لیے آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا اس ساری صورتحال سے لے کر چلنا؟ دیکھیے, بنیادی بات ہے کہ ہمیں اپنا جو طرز ہے, طریقہ کار ہے خارجہ پالیسی کا, وہ تبدیل کرنا پڑے گا اس نئے حالات میں. ہمیں ایک اپرچونٹی بھی ہے لیکن چیلنج بھی بہت بڑا ہے, جیسے آپ نے فرمایا. اس میں صرف حکومت اکیلے یا فورن آفس اکیلے یا اپنا پاکستان کا سفارت خانہ جو واشنگٹن میں ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اے براڈر اسٹریٹجی, جس میں سمجھتا ہوں 3 اس کے ستون ہونے چاہیے. ایک حکومت پاکستان, وزارت خارجہ بھی, دوسرا پارلیمنٹری ڈپلومیسی, کیونکہ امریکہ میں پارلیمنٹ کا بڑا اہم رول ہے. ابھی بھی دیکھیں سینٹ میں 50-50 ہے, اور کانگریس میں بھی, اور ان کی کانگریس بڑا اہم رول ادا کرتی. تو یہ ہم نے استعمال نہیں کیا پارلیمنٹری ڈپلومیسی. اس کا مطلب ہے باقی صرف حکمران جماعت نہیں بلکہ باقی پارٹیز کو ساتھ مل کے ساتھ چلیں گے, قومی مفاد کا ایشو ہے. اور تیسرا پاکستان کی فوج. پاکستان کی فوج کے GHQ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں پینٹاگون کے ساتھ, وہ پہلے بھی رہے ہیں, آج کل بھی ہیں, اور جب آسٹن آتا رہتا تھا تو وہ ملتا تھا GHQ میں. تو یہ 3 ستونوں کو ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہمیں کرنی پڑے گی. مشاہد صاحب میرے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, اور یہ سوال مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا, بالکل 1 منٹ میں جواب دے دیجیے گا. مسئلہ کشمیر, یہ اس وقت ہم فلیش پوائنٹ پہ کھڑے ہیں, اور بھارت جو سرحد پہ کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ, اور جس طرح کے اس وقت معاملات ہیں, اور جو مودی کی ذہنی کیفیت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس میں کوئی رول ادا کرے گا؟ امریکہ کا ہم ایک رول چاہتے ہیں کہ وہ سٹیٹس کو سپورٹ نہ کرے جو مودی نے 5 اگست 2019 کو گن ڈالا ہے, اور دوسرا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی, سیاسی قیدی دیکھیں, یاسین ملک, آسیہ اندرابی, میر وائز عمر فاروق, شبیر شاہ, اتنے لوگوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, اس میں آواز اٹھائے. جو بائیڈن نے وعدہ کیا کہ وہ اٹھائے گا, اور جو روہنگیا پر اٹھا رہا ہے یا دوسرے ایشوز پر, فلسطین پر تو نہیں بولیں گے, لیکن کشمیر پر امکان ہے بولنے کا. اور اس میں ہماری اسٹریٹجی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم زوردار طریقے سے اور سسٹینیبل طریقے سے اور پائیدار طریقے سے ایک اسٹریٹجی تیار کریں. صرف بیانات سے, ایک آدھ دورے سے بات نہیں بنے گی. ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس میں پورا سسٹم انوالو ہو. وہ ابھی تک نہیں ہے, اور میں نے, بلکہ آپ نے کہا میں چیئرمین ہوں خارجہ امور کمیٹی کا, میں نے 27 جنوری کو اسی سلسلے میں میٹنگ بلائی ہے. کشمیر کا اور فورن پالیسی چیلنجز کیا ہیں 2021 میں, اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بلایا ہے, ہم نے فورن سیکرٹری بھی ہوں گے, تاکہ ہم پوری ڈسکشن کریں, اور اس میں ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس چیلنجز کو آگے لے کے. اور ایک پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے. ندیم صاحب, ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے. مودی پھنسا ہوا ہے کشمیر میں, اس کے ایکسٹریمزم سے ہندوستان ڈیوائیڈڈ ہے, وہ اس علاقے کا ٹرمپ ہے. امریکہ کو ہماری ضرورت ہے افغانستان میں, سی پیک کی وجہ سے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو پاکستان کی ایک مجموعی طور پر علاقائی پوزیشن, اور سعودی عربیہ بھی آپ کی طرف آئے گا, ترکی آپ کا ویسے ہی دوست ہے, ایران سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں,
افغانستان سے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ہماری ایک اسٹریٹجک اسپیس میں ایمرج کر سکتی ہے۔ مشاہد صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت سی بات اس پہ ہو سکتی تھی۔ میرے آج کے مہمان تھے سینیٹر مشاہد حسین سید، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔